اور اس حرف کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو تا کی جو پروننسیشن ہے، جو اس کا تلفظ ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مخرج کو اچھے سے دیکھ لیں کہ اس کا مخرج کون سا ہے، کہاں سے تا کی آواز منہ کے اندر سے نکلتی ہے۔ جب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں پر لگے گی اس وقت تا ادا ہوتا ہے۔ جیسے آپ یہ رائٹ سائڈ پہ امیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زبان کی نوک ہے، اور اس زبان کی نوک کو جب اوپر والے دانتوں کی جڑیں، تو جڑیں کون سی ہیں، یہ اس مڈل والی امیج میں آپ دیکھیں یہ جڑیں ہیں، تو یہ زبان کی نوک ہے، اور یہاں پر یہ اوپر والے یہ اوپر والے سارے دانت ہیں۔ تو اوپر والے دانتوں کے یعنی کہ فرنٹ والے جو دانت ہیں، سامنے والے، ان کی جڑوں کے اوپر زبان کی نوک لگ رہی ہے، تو اس جگہ سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، غ، دال اینڈ تا۔ تو کیونکہ ہم تا پڑھ رہے ہیں تو تا اس وجہ سے ہم نے تا کو دیکھنا ہے، لیکن باقی حروف بھی اس جگہ سے پڑھے جاتے ہیں۔ جب انشاءاللہ وہ والے پڑھیں گے تو تب بھی آپ کو یہ جگہ جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے۔ تو زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دانتوں کی جڑوں پر لگ رہی ہے، تو اس وجہ سے تا ادا ہوتا ہے، یہ اس کا مخرج ہے۔ اب آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تا، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، کوشش کریں کہ زبان کی نوک اوپر والی دانتوں کے جو سامنے والے دانت ہیں ان کی جڑوں پہ لگے گی تو یہ حرف ادا ہوگا۔ اور اب جب آپ کی زبان کی نوک ادھر لگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی جو پروننسیشن ہے وہ اچھے سے کر رہے ہیں۔ تو میں پڑھوں گا پہلے، آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے۔ تا، 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 یہ تا کا مخرج ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ اس کی کچھ مثالیں لکھی ہیں زبر زیر پیش کے ساتھ، تو ان کو پڑھیں گے۔ تا زبر تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو۔ اب بغیر جوڑ کے پڑھیں گے۔ تا، تی، تو۔ اب اس کا مخرج تو ہو گیا، اب اس حرف کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس کے اندر جو پہلی صفت ہے وہ ہمز کی صفت ہے۔ ہمز کا مطلب ہوتا ہے پستی، یعنی کہ اس حرف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس حرف کی آواز میں پستی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہمز کا یہ مطلب ہوا کہ جب ہم کریں گے تا والے حرف کے اندر تو سانس آہستہ سے جاری رہتا ہے۔ تو جیسے سانس جاری رہے گا یعنی کہ آہستہ سے جاری رہے گا، اسی طرح اس کی آواز پہ پستی آئے گی، یعنی کمزوری ہوگی، اس کی آواز میں ضعیف ہو جائے گی۔ تو اب پڑھیں گے، اس کی مثال آپ یہاں پر دیکھیں۔ حمزہ تا زبر ات، آخر میں دیکھیں آواز کیسے ہو رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے آواز کے اندر، اور سانس بھی جاری ہو رہا ہے، ات ات۔ ٹھیک ہے، یہ حمز کی کوالٹی ہے۔ یہاں پر میں اس کو آپ صفات کا کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ جب اس حرف کے اوپر جزم آتی ہے، کوئی بھی حرف ہوگا، تو جب اس کی صفات کی ہم بات کریں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے اوپر جزم لگا کے اس حرف کو پڑھنے کی، تاکہ مخرج کا بھی آپ کو صحیح پتہ چل جائے، اور اس کے اندر جو صفات ہیں اس کا بھی آپ کو صحیح واضح طور پر پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے اس کے اندر وہ والی صفت پائی جا رہی ہے۔ تو حمز کی صفت میں سانس جاری رہتا ہے، ات ات۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل میں بھی آپ دیکھیں، حمزہ تا زیر ایت، ایت، یہ سانس آخر میں جاری ہو رہا ہے، اوت، حمزہ تا پیش اوت۔ یہ تو تھا حمز۔ اس کے بعد دوسری جو صفت تا کے اندر پائی جاتی ہے وہ شدت کی صفت ہے۔ شدت کا مطلب ہوتا ہے سختی، مطلب جب یہ والی شدت والی صفت تا کے اندر آئے گی تو اس وقت اس حرف کے اندر ایک قوت آ جائے گی، وہ حرف جو ہے وہ سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، آواز ہے وہ قوی ہو جائے گی۔
اور دوسرا جب تا کے اندر شدت والی صفت آئے گی تو جب اس کو ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک دباؤ محسوس ہوتا ہے. تو وہ کون سا دباؤ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. جب ہم پڑھیں گے حمزہ تا زبر ات، تو یہ دیکھیں ات، جب ہم اس کو ات پڑھیں گے تو شدت میں ہو کیا رہا ہے، آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے. پچھلے بھی با والے حرف میں بھی ہم نے پڑھا تھا شدت، تو شدت میں کیا ہے، آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے. وہ کیسے بند ہو رہی ہے، ات. تو جیسے ہی ہم اس کو ملائیں گے تو آواز بند ہو جائے گی مخرج کے اندر اور دباؤ پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر اب اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے صفت ہمس ہے کہ جیسے ہی ہم دباؤ ختم کرتے ہیں تو ہمس کی صفت پھر آ جاتی ہے. جب ہم پڑھیں گے ات ات، اگر تو خالی آپ ات تک بات کریں گے تو پھر ایک دباؤ آپ کو محسوس ہوگا، اور وہ کیا ہے، ات. تو یہ دباؤ محسوس ہو رہا ہے، تو اس دباؤ کو ختم کریں گے تو ہمس کی صفت آ جائے گی ات ات. ٹھیک ہے. اس کے بعد صفت استفعال ہے، باریک پڑھیں گے، اس حرف کو موٹا نہیں پڑھتے. جیسے ہم پڑھتے ہیں تا تا، باریک پڑھا جا رہا ہے. انفتاح، انفتاح میں کیا ہوتا ہے کہ زبان کی جو درمیان والا حصہ ہے وہ تالو کے درمیان والے حصے سے جدا رہتا ہے، یہ انفتاح ہے. اور اسمات میں کیا ہوتا ہے کہ یہ حرف جو ہے تا والا یہ مضبوطی سے اپنے مخرج سے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جم کر اپنے مخرج سے پڑھا جاتا ہے. اس وجہ سے اس کے اندر صفت اسمات بھی پائی جاتی ہے. تو یہ صفات تھیں تا کی. تو اگر ان صفات کے اندر یا اس کے مخرج کے اندر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامی کلاسز سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. جیسا کہ ہم نے باقاعدہ نورانی قاعدے کی کلاسز شروع کر دی ہیں، تو یہ حروف تہجی ہم پڑھ رہے ہیں عربی کے، جو کہ بہت ضروری ہیں. تو جب تک آپ کو ان حروف کی آواز، ان کا مخرج، ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں ان کا نہیں پتہ چلے گا تو اس وقت تک آپ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ مخارج اور صفات تمام کو ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کر کے آپ کو پڑھاؤں، تاکہ آپ کو زیادہ آسانی کے ساتھ ان کی پروننسیشن بھی سمجھ آ جائے اور ان کی صفات بھی سمجھ آ جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.